بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ میرے عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ پیارے بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے آج انشاءاللہ العزیز شب معراج کی رات ہے۔ انشاءاللہ جو ہی میں نے ویڈیو بنانی ہے اور اپلوڈ کر دینی ہے۔ پیارے بھائیوں، آج کے دن اور آج کی یہ جو رات ہے، پیارے بھائیوں، یہ شب معراج کی رات ہے۔ ٹھیک ہے جی، مغرب کی نماز ادا ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ کے اعمال جو ہے نا وہ بالکل شروع ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس رات میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے میں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو 12 نوافل جو رکعت نوافل ہیں، یہ آپ نے ضرور ادا کرنے ہیں۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور میں اس میں نیت کا مکمل طریقہ آپ کی بارگاہ میں رکھوں گا۔ شب معراج کا روزہ اور اس کی نیت اور طریقہ آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے، الحمدللہ، میرے آقا مدینے والے سونے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک تاریخ میں پیارے بھائیوں اختلاف ہے، ہم یہ بات مانتے ہیں، لیکن ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ رجب کے اندر، یعنی کہ اسے مہینے کے اندر عرش پر گئے، اور اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ دیکھیں، مسجد اقصیٰ سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ سے لے کر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھواں، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت المأویٰ۔ میرے پیارے بھائیوں، 7ویں آسمان تک جبریل تو ساتھ گیا لیکن آگے نہ جا سکا۔ کوئی فرش اتے رہ یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو پار گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں بہت زیادہ اس بات کی خوشی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ نہ ہم شرک کرتے ہیں، نہ بدعت کرتے ہیں۔ ہم اس تمام اعمال کو، تمام وظائف کو ہم مستحب سمجھتے ہیں پیارے بھائیوں، اور مستحب عمل سمجھ کر ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کا قرآن بھی پڑھتے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ پر درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، رات کو عبادت کریں گے، دن روزہ رکھیں گے۔ ہم خاص نہیں کرتے، نہ رات کو خاص کرتے ہیں، نہ روزے کو خاص کرتے ہیں پیارے بھائیوں۔ ہم مستحب عمل سمجھ کر، جیسے کہ رجب میں کسی دن میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور رات کو عبادت کر سکتے ہیں، ویسے شعب الایمان کی روایت بالکل آپ کے سامنے ہے پیارے بھائیوں، علماء بیان کر رہے ہیں، آپ کو علم ہونا چاہیے پیارے بھائیوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں جی میرے پیارے بھائیوں، جو یعنی کہ 27 کی رات اللہ کی عبادت کرے، نماز تہجد ادا کرے، یعنی کہ نفل دیگر عبادت کرے، قیام کرے اور دن کو روزہ رکھے، فرمایا اس کے لیے، فرمایا 100 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے پیارے بھائیوں۔ بے شک ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ احادیث مبارکہ، علماء کرام جو غیر ہیں، جو اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ آپ کی بات مان لی پیارے بھائیوں، لیکن یہ مستحب عمل سمجھ کے کرنا جائز ہے۔ اگر پیارے بھائیوں یہ حکم نہیں دیا تو منع بھی تو نہیں نہ کیا پیارے بھائیوں، آپ جیسا بھی سمجھے، لیکن شروع سے ہی اہل سنت والجماعت اسی طریقے کو یعنی کہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے اکابرین کے مطابق بھی یہی بات ہے کہ اس رات کو عبادت کر لینی چاہیے اور دن کا روزہ رکھ لینا چاہیے، صرف خاص نہیں کرنا چاہیے۔ ہم خاص نہیں کر رہے پیارے بھائیوں، یہ جو نفل ہیں یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا پیارے بھائیوں۔ اس کی نیت کیسے کرنی ہے؟ بھائی نیت ہے دل کے پختہ ارادے کا نام۔ آپ نے رکعتیں کتنی پڑھنی ہے؟ آپ 12 پڑھ لیں، 14 پڑھ لیں، 16 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، آپ جتنی مرضی پڑھ لیں، یعنی کہ 2 سے لے کر آپ 12 تک پڑھ سکتے ہیں، 8 تک پڑھ سکتے ہیں پیارے بھائیوں، 10 تک پڑھ سکتے ہیں، جتنی آپ میں وسعت ہے آپ نے یہ اعمال ضرور کرنے ہیں پیارے بھائیوں۔ اس کی نیت کا جیسے عام نفلوں کی نیت کی جاتی ہے ویسے ہی ہم نیت کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں سورتیں کون سی پڑھنی ہے؟ بھائی قرآن پاک کی کوئی بھی حصہ آپ کو آتا ہے، ترتیب بار کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، سورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی قرآن
कुरान पाक का हिस्सा आता है प्यारे भाइयों, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद प्यारे भाइयों इसका यानी कि रात में आप अल्लाह का कुरान पढ़ें, सूरत यासीन की तिलावत करें, इसके साथ साथ आप नमाज तस्बीह का एहतमाम करें, और सरगी यानी कि सहरी से पहले पहले आप प्यारे भाइयों ये तमाम इबादत कर लें। अल्लाह का कुरान पढ़ें, सूरत मुल्क की तिलावत कर लें, सूरत वाक़या पढ़ लें। प्यारे भाइयों ये खास नहीं है, ये हर रात को पढ़नी चाहिए, लेकिन आज आप पढ़ लें, देखें आपकी किस्मत खुलने वाली है, आपके मुकद्दर खुलने वाले हैं, आपके कारोबार में अल्लाह ताला बरकत कर देगा। सुनिएगा प्यारे भाइयों, इसका तरीकाकार ये है, नफल नियत कर ली आपने, हाथ बांध लिए, सना पढ़नी है मेरे प्यारे भाइयों, इसके बाद आपने तावज़, आपने बिस्मिल्लाह, इसके बाद आपने सूरत फातिहा पढ़नी है, साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने सूरत मिलानी है, आपने रुकू करना है, क़याम करना है, 2 सजदे करने हैं, 1 रकत मुकम्मल हो गई। आगे आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, आगे आपने सूरत फातिहा पढ़नी है। इसके बाद आप यानी कि जो मर्जी सूरतें पढ़ सकते हैं, कुरान का कोई हिस्सा पढ़ सकते हैं, सूरत इखलास आप पढ़ सकते हैं, 1 बार पढ़ सकते हैं, 3 बार पढ़ सकते हैं, 5 बार पढ़ सकते हैं प्यारे भाइयों, 9 मरतबा पढ़ सकते हैं, 11 मरतबा पढ़ सकते हैं, 15 मरतबा पढ़ सकते हैं, 19 मरतबा पढ़ सकते हैं, 21 मरतबा पढ़ सकते हैं, 27 मरतबा पढ़ सकते हैं। जितनी सकत है आप उतना आसानी के साथ इबादत कीजिएगा प्यारे भाइयों। मैं फिर कह रहा हूं, हम मुस्तहब समझ के ये अमल कर रहे हैं। इसी तरीके के साथ फिर आप अताहियात को आप यानी कि मुकम्मल पढ़ेंगे, दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद प्यारे भाइयों आप दुआए मासूरा पढ़ेंगे, दाएं तरफ सलाम होगी, बाएं तरफ सलाम होगी, ये आपने 12 रकते पढ़नी है। नमाज तहज्जुद के नफल भी आपने जरूर पर जरूर अदा करने हैं। और इसके बाद प्यारे भाइयों आपने 100 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 100 मरतबा पढ़ना है। 100 मरतबा सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ना है। 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। सुनिएगा एक वाकया मिराज के दौर पे, यानी कि मिराज के मौजू पर मेरे आका मिराज पर गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की जमीन बड़ी जरखेज है, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। यह भी साबित हो गया हम अपनी सलाम किसी के हाथ यानी कि किसी तक पहुंचा सकते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी सलाम भेजना, मेरा सलाम कहना अपनी उम्मत को, और कहना जन्नत की जमीन बड़ी जरखेज है, यानी कि आप काश्तकारी करना। मेरे आका फरमाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूछते हैं कि काश्तकारी क्या है, फरमाया वो पढ़ ले सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये पढ़ते चले जाएंगे, जन्नत में उनके नाम पे दरख्त लगते जाएंगे। इस रात को अल्लाह को मना लो, तौबा कर लो, अस्तगफिरुल्लाह कर लो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। मैं इसी पर अपना इत्तफाक करता हूँ। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जल्द मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।